اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب نمبر 27، باب ما جاء ان الفقراء المہاجرین يدخلون الجنت قبل اغنیائہم کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 185 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنت قبل اغنیائہم. یہ باب اس بیان میں ہے کہ فقراء مہاجرین، مالدار مہاجرین سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ہمیں روایت کی محمد بن موسیٰ بصری نے، انہوں نے زیاد بن عبداللہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء المہاجرین يدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب500 عام، کہ فقراء مہاجرین، مالدار مہاجرین سے 500 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وعبد اللہ ابن عمر وجابر. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہیں. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق کے اعتبار سے. وبه قال حدثنا عبد الأعلى ابن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان قال حدثنا الليثي عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی عبد الاعلی ابن واصل الکوفی نے، عبد الاعلی نے روایت کی ثابت ابن محمد العابد الکوفی سے، ثابت ابن محمد نے روایت کی حارث ابن نعمان سے، حارث ابن نعمان نے روایت کی لیثی سے، لیثی نے روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامت. اے اللہ، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا اور مسکینی کی حالت میں ہی مجھے موت دینا، اور قیامت کے دن مساکین کے جماعت میں مجھے اٹھانا. فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کیونکہ مساکین مالداروں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے. 40 خریفا 40 سال قبل. یا عائشہ تو لا تردی المسکین ولو بشق تمرہ. اے عائشہ، کبھی بھی کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، بلکہ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دینا، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یا عائشہ تو احبی المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. مساکین سے محبت کرنا اور ان کو اپنے قریب رکھنا، یعنی گفتگو کرتے وقت ان کو اپنے قریب رکھنا، اور تاکہ اللہ تعالی تجھے قیامت کے دن اپنا قریب کرے. اللہ جل شانہ قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائیں گے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے.
اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے قبیصہ سے روایت کی، قبیصہ نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی محمد بن عمر سے، محمد بن عمر نے روایت کی ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم. فقراء جنت میں مالداروں سے 500 سال یعنی آدھا دن قبل جنت میں داخل ہوں گے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحزرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی عباس بن محمد الدوری نے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید المقری سے، عبداللہ ابن یزید نے روایت کی سعید ابن ابی ایوب سے، سعید ابن ابو ایوب نے روایت کی عمر ابن جابر حضرمی سے، عمر ابن جابر حضرمی نے روایت کی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل فقراء المسلمین الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا. فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا المحاربی قال عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی محاربی سے، محاربی نے روایت کی محمد ابن عمر سے، محمد ابن عمر نے روایت کی حضرت ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل فقراء المسلمین الجنت قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو 500 عام. فقراء مسلمان مالدار مسلمانوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ آدھا دن 500 سال ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کے تمام 5 کے 5 روایات، اس سے ہمیں فقر کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ بات معلوم ہوئی کہ فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اب کتنا پہلے جائیں گے تو اس میں 2 طرح کی روایات ذکر ہوئی، 500 سال قبل، اور دوسری جو روایت آئی تو وہ 40 سال قبل. اب یہاں پر ان دونوں طرح کی روایات کی وجہ سے بظاہر ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے کہ ایک میں 40 سال ذکر ہے کہ 40 سال قبل فقراء مہاجرین وہ جنت میں جائیں گے، جبکہ دوسری روایت میں 500 سال قبل ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اب اس مدت میں بظاہر ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو شارحین محدثین حضرات نے اس کے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ان اعداد سے کوئی مخصوص تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے صرف کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ فقراء مالداروں سے بہت پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اس کو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 سال کے ساتھ بیان فرمایا،
اور کبھی 40 سال کے عنوان کے ساتھ بیان کر دیا، تو لہٰذا حقیقت میں تعارض کوئی نہیں ہے، بس وہ کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ دوسرا جواب بعض شارحین نے یہ دیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی کے ذریعے 40 سال بتلایا گیا ہو اور آپ نے اسی کو بیان فرمایا ہو، پھر بعد میں اللہ جل شانہ نے 500 سال کا بھی بتا دیا تو آپ علیہ السلام نے 500 سال کا ذکر فرما دیا، تو یہ جواب بھی اس اعتبار سے مناسب ہے۔ اور تیسرا جواب جو جامع الاصول میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ سالوں کی تعداد کا اختلاف یہ فقراء کے درجات کے اعتبار سے ہے، یعنی بعض فقراء اپنے حالات پر صبر اور شکر کی وجہ سے اس قدر اعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ انہیں مالداروں کے مقابلے میں 500 سال قبل جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بعض فقراء وہ ان سے کم درجے پر ہوں گے، تو جو کم درجے پر ہوں گے وہ 40 سال قبل جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ بھی پہلے مالداروں سے، لیکن جو اعلیٰ درجے پر اور جو صابر شاکر اور قانع قسم کے ہوتے تھے تو وہ 500 سال پہلے، جو اعلیٰ مرتبے والے تھے وہ 500 سال پہلے داخل ہوں گے، اور دوسرے یہ جو باقی ہے 40 سال پھر نچلے مرتبے والے وہ 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبر کرنے والا فقیر شکر گزار مالدار سے بہتر ہے، یعنی وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے فقر پر صابر ہے، وہ شاکر ہے، وہ اس مالدار سے بہتر ہے کہ جو شکر گزار ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، قیامت کا ایک دن یہ چونکہ 1000 سال کے برابر ہوگا تو آدھا دن وہ 500 سال ہوئے، اس لیے حدیث مبارک میں آدھے دن کے حساب سے جو آیا ہوا ہے تو اس سے مراد یہی 500 سال ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے دن کو 50,000 سال کے برابر کہا ہے، تو مطلب پھر آدھا دن تو 25,000 سال ہونا چاہیے، تو یہ مخصوص ہے۔ اس سے کافروں کا دن مراد ہے کہ کافروں کے اوپر وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن قیامت کا کافروں کے اوپر 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ مومنوں کے لیے وہ 1000 سال، تو 1000 سال کا یہی آیا کہ 500 سال آدھا دن کے حساب سے وہ بن رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ باب کی دوسری روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ تو اس روایت سے فقر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے، تو اب حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دونوں روایات میں تعارض ہے، تو یہ اشکال یہاں پر وارد ہوتا ہے کہ ایک میں فقر سے پناہ مانگی ہے، جبکہ یہاں پر فقر کی فضیلت کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی نصیب فرما، مسکینی کی حالت میں موت اور مساکین ہی کے ساتھ حشر، تو بظاہر یہ تعارض آ رہا ہے۔ تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے اس میں فقر سے پناہ مانگی ہے، تو وہ فقر وہ مراد ہے اس سے کہ جس میں آدمی کا دل فقیر ہو جائے۔ مطلقی فقر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ نہیں مانگی، بلکہ اس فقر سے مانگی ہے جس میں انسان کا دل فقیر ہو جائے اور جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور کفر کا ذریعہ بن جائے، کاد الفقر ان یکون کفرا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر انسان کی حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے
کہ بس وہ پھر صرف اللہ سے شکوے کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے رونا روتا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ پھر انسان کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقر سے پناہ مانگی ہے وہ یہی ہے کہ جس میں انسان کا دل فقیر ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے بھی شکوہ کرنا ہوتا ہے، تقدیر پہ بھی الزام ڈالتا ہے، اور کبھی کس کے سامنے اپنا دکھلا روتا ہے، کبھی کس کے سامنے رونا روتا ہے، تو ساری چیزیں بس وہ یہی کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں روایات کے مفہوم الگ ہے۔ اس میں جو مسکینی کا ذکر ہے وہ الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے اس میں الگ مفہوم ہیں، تو دونوں اپنے مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہوئے، لہذا اشکال کوئی نہیں رہا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔